السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم علامت الاسم المؤنث دیکھیں گے، یعنی یہ جو فیمینائن جینڈر ہوتا ہے، یہ جو فیمینائن ناؤنز ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں۔ ہم نے جانا الجنس فی العربیہ کہ جینڈر عربی میں کیا ہوتا ہے، فی لغت العربیہ کل اسم یکون، ہر اسم ہوتا ہے اما مذکر یا مذکر او یا مؤنث ہوتا ہے۔ لا یوجد نوع محاید، کوئی اور نیوٹر جینڈر نہیں ہوتا، مثل فی الانگلیزیہ، جیسے انگلش میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے جانا کہ عربی میں دو ہی جینڈر ہے، مذکر اور مؤنث۔ تو انواع الجنس میں ہم نے دیکھا المذکر، المؤنث۔ تو مذکر کسے کہیں گے؟ اسم لذکر، جو مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہو، او یا لشیئن، یا کسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے جو کیا کرے، یعامل کذکر، جسے ٹریٹ کیا جاتا ہو مذکر۔ یہاں سے ہمیں یہ خود ہی پتا چل جائے گا کہ کچھ اسما جو ہوتے ہیں وہ حقیقتاً مذکر ہوتے ہیں، جبکہ جو چیزیں ہوتی ہے یا باقی جو اسما ہوتے ہیں یا انہیں مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے یا انہیں مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ولدن، یہ تو صحیح سے کیا ہے، مذکر ہے۔ وہیں آپ قلم کی بات کریں، کتاب کی بات کریں تو ان کو ہم مذکر مانتے ہیں عربک میں۔ اب دیکھیے مؤنث، مؤنث کیا ہے؟ اسم لانثی، یعنی فیمینائن کے لیے، مؤنث کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے، او یا یعامل کانثی، یا جس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جسے ٹریٹ کیا جائے کس جیسے، فیمینائن۔ دیکھا جاتا ہے عموماً، عادتاً، ینتہی غالباً التا المربوطہ، یعنی گول تا سے اکثر اسما اینڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کے بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ اب مثالوں پہ آتے ہیں۔ دیکھیے یہ بنتن جو ہے یہ اصلی مؤنث ہے، وہیں آپ دیکھیے مدرستن ہے، سیارتن ہے، یعنی جو اسکول ہے، جو گاڑی ہے، اسے مؤنث مانا جاتا ہے، اور فی الحال ہم نے دیکھا کہ اس میں علامت بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اہمیت کیا ہے اس جینڈر کی، یعنی یہ جو مذکر مؤنث کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو ہم نے تین عنوانات، تین اہم چیزیں، تین اہم نکات جانے۔ پہلی بات ہم نے یہ جانی کہ جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف یعنی اسم کے موافق ہوتی ہے۔ صفت مذکر کے لیے مذکر آتی ہے اور مؤنث کے لیے مؤنث آتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے ولدن ذکیٌ، وہیں بنتن ذکیۃٌ، یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تب جا کے ہم اس کو حسب جنس اس کی صفت دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ جو فعل ہے غالباً جملہ فعلیہ میں فعل حسب اسم آتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث آتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے کتب، اور یہاں ہے کتبت۔ یہاں کتب کیوں ہے؟ کیونکہ آگے الطفل آیا ہے، یعنی فاعل جو یہاں پر ہے وہ مذکر ہے، وہیں پہ یہاں پہ کتبت اس لیے آیا کیونکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھا کہ جو ضمائر ہوتی ہیں وہ خاص ہوتی ہیں، مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ۔ یعنی ہوا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہیں ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہوا ولدن ہیا بنتن۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر تو ہم نے صحیح صفات لگانی ہے، اگر تو ہمیں صحیح فعل استعمال کرنا ہے، اور اگر ہمیں صحیح ضمیر استعمال کرنی ہے، تو لابد ہے کہ ہمیں اسم کا جنس معلوم ہونا چاہیے۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کو ایک بار دہراتا ہے؟ باردن الشتاء عجوز ثیاب جزاک اللہ۔ الطريق خطأ
فاصدق. جزاک اللہ. تو آئیے اس قصے کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں جو ہم نے کل دیکھا تھا. امن لأحدن، اور اس کا جو تھیم کیا تھا؟ من یکرم امن یکرم امہ، جو کسی کی ماں کا اکرام کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی ماں کا اکرام کرتا ہے. فی یوم بارد من ایام الشتاء کانت ہناک امرأۃ عجوز. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کانت آیا ہے. کانت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آگے امراتن ہے، یعنی کانا کی مونس کیا ہے؟ کانت. تو مونس کے لیے آیا ہے کانت، کہ ایک عورت تھی عجوزن، جو کہ بڈھی تھی، بزرگ تھی. یہ عجوزن اسم جو ہے یہ زیادہ تر مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اسے مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر دیکھیے ثیاب ہا، تو ہا بتاتی ہے پھر سے ثیاب ہا اس کی. تو یہاں پر ضمیر ہم نے کس کے مطابق استعمال کی؟ اسم کے مطابق، یعنی جنس کے مطابق. قدیمتن، یعنی اس کے کپڑے پرانے تھے. وہ خطا ہا، اور اس کی چال، اس کا چلنا، خطا ہا بطیعتن، بہت سلو تھا، سست تھا، اس کے چلنے کی چال بہت سست تھی. پھر سے دیکھیے کانت وہ تھی تو ہاولو، تو ہاولو پھر سے فعل ہے جو کہ مونس کے لیے لگتا ہے. وہ کوشش کر رہی تھی. پھر سے یہاں دیکھیے انت ابرتری، کہ وہ، یعنی یہ بھی مونس کا ہے، یعنی وہ پار کرنا چاہتی تھی راستے کو. لیکن السیارات، تو یہ سیارات پھر سے کیا ہے؟ مونس ہے. سیارتن کی جمع سیارات. پھر سے آپ دیکھیں گے کانت ہے، کانت کثیرتن، کثیرتن یہ بھی مونس ہے. والناس یمرون من حولہا، پھر سے یہاں پہ دیکھیے حولہا آیا ہے، اور لوگ اس کے آگے سے گزر رہے تھے. ولا احد یقف لیساعدہا، اور کوئی نہیں رکا اس کی مدد کے لیے. یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیوسلی یہ جو فیمینائن جینڈر استعمال ہوا ہے. پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے؟ فجأتن جاء فتن صغیر مرح، ایک جوان آتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے لیکن خوش مزاج. وتوقف بجانبها، وہ اس کے پاس رکتا ہے. نظر الیہا، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، بلطف مہربانی سے، شفقت سے. وقال، اور وہ کہتا ہے حل تریدین، کیا آپ چاہتی ہیں؟ یعنی ترید مذکر کے لیے، تریدین مونس کے لیے مساعدہ یا جدتی. پھر امسک بیدہا بلطف، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، بیدہا بلطف بڑی مہربانی سے. وساعدہا، اور وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. ان کے تعبر الطریق بالسلام، کہ راستہ پار کرے آرام سے، یعنی سلامتی سے. ابتسمت، تو یہ پھر سے دیکھیے مونس کا یہاں پہ فعل آیا ہے. ابتسمت، یہ جو عورت ہے، یہ جو بوڑھی اماں ہے، یہ ہنستی ہے. ابتسمت. اور ودعت، اور وہ دعا دیتی ہے، پھر سے مونس ہے، لہو اسے، جزاک اللہ خیرن. یعنی ہم نے اس میں دیکھا کافی مونس جو ہے استعمال ہوا ہے. یا بنیا بعد ان عبرت الطریق، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قول الفتى لاصدقائه، وہ اپنے دوستوں سے جا مل کر کہتا ہے انہا ام لاحد، یہ در حقیقت کسی کی ماں ہے. ولعل احدا یساعد امی یوما، اور ممکن ہے احدا یساعد، کوئی مدد کرے گا میری ماں کی کسی دن، کما ساعدتها، جیسے میں نے اس کی مدد کی. اب آئیے ان فراغات کو بھی بھرتے ہیں. املا الفراغات بما يناسب من الصندوق، یعنی اس باکس میں سے ہم مناسب کلمے چوز کر کے ان فراغات کو بھریں گے. طوبان کشتت نقص شمس. جزاک اللہ، اذا الشمس كورت. جزاک اللہ، وإذا السماء كشطت. جزاک اللہ، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. جزاک اللہ، ونفس وما سواها. جزاک اللہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ انواع الجنس. ایک بار پھر سے دیکھیں گے کہ جنس کی انواع کیا ہے، یعنی اس کی جو ٹائپس ہیں کیا ہے. القاعدۃ اساسیہ، یہ جو امپورٹنٹ رول جو ہے، پرنسپل جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے
اقسام الاسم المؤنث، ہم مؤنث کے اقسام یعنی جو مؤنث کا جینڈر ہے اس کے ٹائپس دیکھیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے علامات الاسم المؤنث کہ یہ جو فیمینائن جینڈر ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہے، سمبلز کیا ہے جس سے ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تکوین المؤنث بتاء مربوطہ، ہم کیسے کسی اسم کو، کسی خاص اسم کو کیا بناتے ہیں، مؤنث، بس صرف گول تا لگا دینے سے. اور آخر پر ہم کچھ آیات دیکھیں گے قرآن کریم سے کس کی، مؤنث اسما کی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جینڈر کیا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا الجنس فی اللغت العربیہ نوعان، یہ جو جنس ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے عربک میں، اس کی دو ٹائپس ہوتی ہے. کل اسم اما مذکر او مؤنث، ہر اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ولا یوجد نوع محاید، یہاں پر کوئی نیوٹر جینڈر نہیں ہوتا. کما فی اللغت الانگلیزیہ، جیسے کہ انگلش زبان میں ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ جانا کہ جینڈر جو ناؤن کا ہوتا ہے ہم اسم کو یا مذکر مانتے ہیں یا مؤنث مانتے ہیں. اب دیکھتے ہیں القاعدۃ اساسیہ، کیا ہے فرسٹ پرنسپل، کیا ہے امپورٹنٹ رول، کون سا قاعدہ سب سے اہم ہے. وہ کیا ہے، الاصل فی الاسماء ان تعتبر مذکر، کہ اصلاً ہم اسما کو مذکر مانتے ہیں، ہم اسما کو مذکر مانتے ہیں. یعنی ہم کوئی بھی اسم کو بیسیکلی کیا مانتے ہیں، مذکر. کب تک، حتی نجد دلیلا انہا مؤنثہ، جب تک کہ ہم یہ نہ طے کر پائیں کہ یہ مؤنث ہے. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ عادتاً ایک اسم کو ہم مذکر مانتے ہیں جب تک کہ اس میں کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ جی مؤنث ہے. تو لذالک، تو لہذا اس لیے لابد ضروری ہے ان نعرف، کہ ہم جانیں المؤنث اولا، ہم مؤنث کو ہی جانیں. کس لیے، لنستطیع تمییز المذکر، تاکہ ہم مذکر کو الگ کر سکیں. تو اس سلائیڈ سے ہم نے یہ جانا کہ قاعدہ کیا ہے. جب بھی آپ کسی اسم کو دیکھیں آپ ڈومیننٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہوگا. کب تک، جب تک کہ اس میں مؤنث ہونے کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہ آئے. تو آئیے دیکھتے ہیں اقسام الاسم المؤنث. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو مؤنث، یہ جو فیمینائن جینڈر ہے، اس کے بیسیکلی دو ہی ٹائپس ہیں. المؤنث الحقیقی، جو حقیقی مؤنث ہوتے ہیں، جن کو ہم بایولوجیکل مؤنث بھی کہتے ہیں، یعنی جو اصلاً مؤنث ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کوئی علامت دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ماں ہے، بہن ہے، ایسے مؤنث کو ہم کیا کہتے ہیں، مؤنث حقیقی. وہیں پر دوسری جو کیٹیگری ہے اسے ہم کہتے ہیں المؤنث اللغوی او مجازی، یعنی جو لنگوسٹکلی ہم مؤنث مانتے ہیں. یعنی ایک ہو گئے نیچرل یا بایولوجیکل فیمینائن، دوسرے ہو گئے لنگوسٹکلی فیمینائن. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے المؤنث الحقیقی. یہ مؤنث حقیقی کون سے ہیں، جو ما یدل علی انثی، جو فیمینائن یعنی مؤنث کی دلالت کرتے ہیں، حقیقت یعنی اصلاً، ولا یحمل علامت تانیث، اس کے لیے علامت تانیث ہم نہیں دیکھتے. علامت تانیث ہو یا نہ ہو، جو حقیقتاً مؤنث ہیں ان کو ہم المؤنث الحقیقی کہتے ہیں، وہ خواہ انسان میں سے ہو یا حیوان میں سے. جیسے یہاں دیکھیے یہ کیا ہے، یہ بنتن ہے کہ اس میں تو کوئی علامت نہیں ہے. وہیں اسے دیکھیے یہ ہے امن، تو امن بنتن یہ کون سے مؤنث ہیں، یہ حقیقی مؤنث ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بیٹی ہے، یہ جو لڑکی ہے، اس کے لیے ہم بنت استعمال کرتے ہیں. وہیں ماں کے لیے ہم امن استعمال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں دادی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جدہ استعمال کرتے ہیں. بہن کے لیے اخت استعمال کرتے ہیں. وہیں بیوی کے لیے زوجتن استعمال کرتے ہیں. استانی کے لیے معلمہ استعمال کرتے ہیں. یعنی چاہے ان کے آخر پر گولتا ہو یا نہ ہو، ہم انہیں کیا مانتے ہیں، حقیقی مؤنث مانتے ہیں. یعنی بنت ہو گیا، ہو گیا، اخت ہو گیا، یہ بیسک مؤنث ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، یعنی دادی سے جد ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، زوجہ سے زوج ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے،
اسی طرح معلمہ سے معلم ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انسرکل 3 اسما ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تکوین ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو بنت ہے، یہ جو اخت ہے، یہ جو ہے، یہ کون سے اسما ہیں؟ یہ حقیقی مؤنث ہیں. ان کا خیال آتے ہی ہمیں ایک فیمینائن صورت ذہن میں آ جاتی ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حقیقی مؤنث. اس کے بعد دیکھتے ہیں المؤنث اللغوی او مجازی. یہ لغوی یا مجازی مؤنث کیا ہے؟ یعنی یہ وہ اسما ہے ما لا یقصد به انثى. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہوں، ولیکن یعامل فی اللغہ کمؤنث، لیکن لغت میں انہیں مؤنث جیسا کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے یہاں دیکھیے یہ کیا ہے؟ ارض یعنی زمین. زمین کو عرب مؤنث مانتا ہے. وہیں شمس سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے بھی عرب مؤنث مانتا ہے. وہیں پہ دیکھیے گاڑی سیارتن، اسے بھی ہم کیا مؤنث مانتے ہیں. اسی طرح جو جان ہوتی ہے نفس، نفس اسے بھی ہم مؤنث مانتے ہیں. تو یہ کون سے مؤنث ہیں؟ تو یہاں یہ کوئی حقیقتاً کوئی مؤنث نہیں ہے. سورج ہو، زمین ہو، گاڑی ہو یا جان ہو، یہ حقیقتاً مؤنث نہیں ہے. ہم انہیں کہتے ہیں یہ مؤنث اللغوی ہے یا مجازی ہے. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامات کون سی ہے مؤنث اسم کی، یعنی فیمینائن جینڈر کو سگنیفائی کرنے کے لیے کیا کوئی ٹولز ہیں، کیا کوئی ایسے سمبلز ہیں جن کو یوز کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ لگ بھگ مؤنث ہے. ہاں یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث جیسا دکھتا ہے. لیکن یاد کیا رکھنا ہے، اس کا اطلاق حقیقی مؤنث پہ نہیں ہوگا. یعنی حقیقی مؤنث تو حقیقتاً مؤنث ہے. یہ سٹیپ 2 ہے. سٹیپ 2 میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ان علامات کو دیکھتے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو علامت ہے وہ ہے تا المربوطہ، یعنی جسے ہم گولتا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ یعنی جس اسم کے آخر پر یوں ہمیں ملتا ہے، یعنی الف اور حمزہ. اور اسی طرح کیا ہوتا ہے؟ الف مقصورہ، الف مقصورہ. اور جمع مؤنث سالم، جو کہ ہم نے جمع مؤنث سالم میں دیکھا تھا، اس کی تکوین میں دیکھا تھا کہ ایک خاص سفکس ہوتا ہے آت کا. تو وہ آت ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم مؤنث ہے. یعنی یہ 4 موٹی علامات ہیں جس سے ہم کسی مؤنث کو پہچان سکتے ہیں. اب آئیے سب سے پہلے ہم علامت الاسم المؤنث میں تا مربوطہ دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے مشہور، سب سے کامن علامت ہے تانیث کی، مؤنث کی. یعنی اکثر جو گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث کے آخر پر ہی لگتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا یہ گولتا علامت ہے اسم کی. اب اللہ کے کرم سے آج ہم مزید کہہ رہے ہیں یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے. جیسے یہاں دیکھیے بقرۃن، یہاں ہے سیارتن، یہاں ہے طالبتن، اور یہاں پر کیا ہے؟ مدرستن. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے بقرۃن، سیارتن اور مدرستن. یہ بقرۃن جو ہے گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیارتن گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مدرستن مدرسے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان میں جو یہ گولتا ہے یہ سفکس نہیں ہوا ہے، یعنی اس کی تکوین نہیں ہوئی ہے. اسے بقرہ ہی مانا جاتا ہے، اسے سیارہ ہی مانا جاتا ہے، اسے مدرسہ ہی مانا جاتا ہے. جبکہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ یہ جو طالبہ ہے اسے ہم بنا سکتے ہیں، یعنی مذکر سے مؤنث. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ اس کے جو اعراب ہوتے ہیں، یعنی بقرۃن، 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 وقف کی صورت میں اس سے حرکات کے علاوہ اس کے 2 نقطے بھی اڑ جاتے ہیں. یعنی وقف کی صورت میں بقرہ، وقف کی صورت میں سیارہ، وقف کی صورت میں طالبہ، اور وقف کی صورت میں مدرسہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں تکوین المؤنث بتا المربوطہ. کیسے ہم بناتے ہیں مؤنث کچھ اسما کی. کس کے اضافے سے؟ بس گولتا کی اضافت سے. مثال کے طور پر یہاں اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے مہن ہے، یعنی کچھ پروفیشنز ہیں جن میں ہم دیکھیں گے کہ اس گولتا کا ہم اضافہ کریں گے. گولتا کے اضافے کرنے سے پہلے جو اسم کے آخر پر جو تنوین ہوگی اسے ہم زبر لگا کر بدل دیں گے. یعنی طالبن مذکر کے لیے ہے، اگر ہمیں مؤنث کے لیے کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے طالبتن، طالبتن. طالبن سے طالبتن. تو چلیے کون آپ میں سے بتائے گا؟ فلاحن سے فلاحتن، فلاحتن. فلاحتن. جزاک اللہ. خیاتن سے خیاتتن.
जज़ाकिल्लाह, मुहंदिसुन से मुहंदिसतुन जज़ाकिल्लाह, सतुन मुदर्रिसुन से, मुदर्रिसतुन जज़ाकिल्लाह, तबीबुन से, طبيبة तबीबतुन, जज़ाकल्लाह। तो हमने देखा कि आखिरी जो हरकत है उसको हमने जबर लगा दी और आखिर पर गोलता लगा दिया, यानी मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए हमने गोलता का इस्तेमाल किया। यानी ये जो गोलता है कई अस्मा में और सिफात में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम मुअन्नस बनाते हैं, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तौलिबतुन ये क्या है, स्टूडेंट के लिए हम बोलते हैं। फल्लाहतुन जो किसान का काम करती हो, इसी तरह जो दर्जी का काम करती हो उनसे हम क्या कहेंगे, खय्यापतुन। जो इंजीनियरिंग कर रही हो यानी जो इंजीनियर हो उससे हम मुहंदिसतुन कहेंगे। वहीं जो उस्तानी हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मुदर्रिसतुन। और वहीं जो डॉक्टरनी है उसे हम क्या कहेंगे, तबीबतुन। तो हमने देखा कि मुअन्नस बनाने के लिए भी हम अता अल मरबूता इस्तेमाल करते हैं। अब आइए अब हम दूसरी अलामत पर आते हैं, वो है अलिफ अल ममदूदा। अलिफ अल ममदूदा क्या है, वही मा यंतही बि अल मद्दा व हमजा, यानी ये अलामत ऐसी है आखिर पर आपको एक अलिफ मद्दा मिलेगा और हमजा मिलेगा और ये गैर मुनसरिफ है, इनमें नस्बी और जर्री पोजीशन में इनको जबर लगती है, ये तनवीन कबूल नहीं करते। जैसे फेमिनाइन के लिए अगर हमें व्हाइट कलर कहना हो तो क्या कहेंगे, बैदा बैदा। वहीं फेमिनाइन के लिए अगर ब्लैक कहना हो तो क्या कहेंगे, सऊदा। और रेड के लिए क्या कहेंगे, हुमरा। बैदा सऊदा हुमरा। इस्म की अलामात में से यानी मुअन्नस इस्म की अलामात में से और एक है अलिफ मकसूरा, यानी ये वो अस्मा है जो एंड होते हैं किससे, या से। यानी ये दरअसल अलिफ होता है, ये या लिखा जाता है लेकिन आ पढ़ा जाता है। वयकूनु मुअन्नसन, यानी अक्सर ये वाला या किसको रिप्रेजेंट करता है, मुअन्नस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कई नाम हैं जो औरतों को दिए जाते हैं, मिसा नदा है, लुमा है, जो अरब इस्तेमाल करते हैं अपनी बहनों और बेटियों को नाम देने के लिए। अब यहाँ सिफत में देखिए, जैसे कुबरा बड़ी के लिए यानी बड़ी बेटी हो, बड़ी बहन हो, कुबरा। वहीं छोटी के लिए सुगरा, कुबरा सुगरा। इनके बारे में और एक चीज आपने याद रखना होगा कि ये जो अलिफ मकसूरा वाले मुअन्नस अस्मा होते हैं ये मबनी होते हैं, यानी ये अपनी नस्बी, रफी और जर्री हालत में यूं ही पाए जाते हैं। कुबरा, सुगरा, सऊदा, ये सारे अस्मा जो हैं कैसे पहचाने जाते हैं, अलिफ मकसूरा से। इस्म के मुअन्नस होने की और एक अलामत क्या है, जमाउल मुअन्नस अस्सालिम। ये जमा मुअन्नस सालिम में हमने पढ़ा है आतिन और आतुन, यानी रफी हालत में तो आतुन और नस्बी और जर्री हालत में ये क्या होता है, आतिन। और फिर अल लगने से इसकी ये जो दोहरी हरकत जिसे तनवीन कहते हैं गिर जाती है। यानी मुअन्नस को पहचानने का और एक तरीका क्या है, हम आत वर्ड पर फोकस करें। जैसे यहां देखिए तौलिबात, तौलिबात कहां से बना है, इसका मुफरद क्या है, जी तालिबातुन तौलिबातुन। वहीं मुअल्लिमात का मुफरद क्या है, मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमातुन। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो आत है ये भी एक अलामत है किसकी, मुअन्नस को पहचानने की। अब आइए अब हम बात करते हैं इस्तिस्नाआत यानी एक्सेप्शंस की। तो कलिमात जो ताई मरबूता से एंड होते हैं, अभी हमने देखा कई मिसालें देखी, बल्कि हमने ये कायदा बनाया कि सिफात हो या इंसान के प्रोफेशंस हो उनको हम मुअन्नस बना सकते हैं गोलता लगाने से। लेकिन इसका ये कायदा कुलिया नहीं है कि हर गोलता पर एंड होने वाला इस्म जो है वो मुअन्नस है। कहीं पर ये क्या हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है। मसलन आप देख लीजिए कुछ नाम है जैसे तलहा हो गया, हमजा हो गया, उसामा हो गया, ये सब क्या है, ये मुज़क्कर नाम है। ये मुज़क्कर क्यों है, क्योंकि अरब इनको मुज़क्कर इस्तेमाल करता है, यानी तलहा, हमजा, उसामा ये मुज़क्कर के लिए ये नाम खास है। अब दूसरी बात देख लीजिए, कलिमात ला तंतही बिता, ये कौन सा ता है, यानी ताई मरबूता। जो कलिमात ताई मरबूता से एंड नहीं होते, जैसे यहां देख लीजिए अर्ज है, शम्स है, नफ्स है, जो कि हमने इससे पहले भी बात की। तो ये कौन से मुअन्नस हैं, ये ऐसे मुअन्नस हैं जिनमें कोई ता नहीं है लेकिन ये मुअन्नस हैं बिलमाना, चाहे माना के लिहाज से हो आओ असमाई, या जिसको हम बोलते हैं समाई, यानी लिंग्विस्टिकली जो फेमिनाइन कंसिडर किए जाते हैं। अब आइए इसके बाद हम बात करेंगे मुतफर्रिकात की, यानी जिसे हम कहते हैं मिसलिनियस। इसके अलावा
فیمینائن جنڈر میں کن کن اسما کو لایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اسما المدن و بلدان. مدن یعنی مدینے کی جمع ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. بلد کی جمع ہے بلدان، یعنی شہروں اور ملکوں کے نام عموماً مونس مانے جاتے ہیں، یعنی وہ مونس مانے جاتے ہیں. اسی طرح اعضاء الجسم، جسم کے وہ اعضاء التی ہی مزدوجہ، یعنی جو پیئرز میں ہوتے ہیں، جن کے جوڑے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہو گئے. تو یہاں سے پتا چلا یہ ید جو ہے یہ مونس مانا جاتا ہے. اسی طرح عین جو ہے یہ مونس مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اسماء النار، آگ کے جتنے بھی نام ہیں انہیں ہم مونس مانتے ہیں. اسی طرح اسماء الخمر، شراب کے جتنے بھی نام ہیں، یعنی جو بھی شراب کے نام ہیں انہیں ہم مونس مانتے ہیں. اسی طرح آخر پر کیا ہے؟ اسماء الریاح، یعنی ہواؤں کے نام، ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوں. اور اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام، ان کو ہم مونس مانتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسما ہیں جن کو عرب مونس مانتا ہے. اس میں مثلا سما ہو گیا، ارض ہو گیا، شمس ہو گیا، نفس ہو گیا، دار ہو گیا، حرب ہو گیا، عصا ہو گیا، سبیل ہو گیا اور نار ہو گیا. یہاں پر ہمیں اور ایک قاعدے کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو کہ ہم ہر چیز میں پہلے ہی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی کلمے کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ اسم ہے، وہ فعل ہے، وہ حرف ہے. اس کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ کیا ہے. اس کے بعد یہ مذکر ہے یا مونس، تو اس کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا، ہم اسے مذکر مانیں گے جب تک کہ ہم اس کو پرو نہ کر پائیں کہ یہ مونس ہے. یہ مونس کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ بالحقیقت یعنی نیچرلی بایولوجیکلی فیمینائن ہو، یا لنگوسٹکلی یعنی لینگویج والے اسے مونس مانتے ہوں، یا علامتی طور پر یہ مونس ہو. لیکن استثناءات کی کھڑکی ہمیشہ ہمیں کھلی رکھنی ہوگی. اب آئیے ایک چھوٹا سا فکرہ کہیے، ایک چھوٹا سا قصہ، یعنی دراصل ہم پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، یعنی یہ پتا چل جاتا ہے کہ 3 ہی قسم کے مونس ہوتے ہیں. ہم ان کو پرسونیفائی کر کے یوں پیش کرتے ہیں: 3 سہیلیاں ایک گاؤں کی. ان کے نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے حقیقہ، دوسرے کا نام ہے قیاسیہ، تیسرا کا نام ہے سمائیہ. تو یہ جو پہلی لڑکی ہے یہ کہتی ہے انا مونس حقیقی، یعنی یہ جو حقیقہ ہے یہ کہتی ہے میں مونس حقیقی ہوں. لانی بنت بالفعل، کیونکہ میں اصل میں مونس ہوں، میں لڑکی ہوں، میں اصلی یعنی فعلاً اصلاً مونس ہوں. اب دوسری وہی کہتی ہے انا لست انسا، میں لڑکی نہیں ہوں، میں مونس نہیں ہوں، لیکن اندی علامات التانیث، لیکن میرے پاس علامت تانیث ہے، میرے پاس علامت تانیث ہے، میں پہچانی جاتی ہوں اپنے نام کے اینڈ سے. وہیں پر اور ایک سمائی کیا کہتی ہے؟ انا مونس سمائی، میرا نام سمائیہ ہے، مجھے سمائی پکارا جاتا ہے، میں مونس سمائی ہوں. سما سننے سے ہے، یعنی سنتے 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 سنتے. کیوں بلا؟ لأن العرب، کیونکہ عرب کیا کرتا ہے؟ استخدمونی ہکذا، کیونکہ عرب مجھے یوں ہی استعمال کرتا ہے. یعنی اس فکرے سے، اس پرسونیفیکیشن سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لیس کل مونس انسا، ہر مونس فیمینائن نہیں ہوتا، یعنی حقیقتاً. فالمونس اما حقیقی، کیونکہ مونس حقیقی بھی ہو سکتا ہے، قیاسی بھی ہو سکتا ہے اور سمائی بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ نیچرلی بایولوجیکلی فیمینائن ہو سکتا ہے، وہ کسی ٹول یا علامت کی وجہ سے مونس ہو سکتا ہے، یا اسے لینگویج والے مونس استعمال کرتے ہوں گے. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات دیکھتے ہیں مونس اسم کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت 64 میں کیا ہے؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. کلما جب بھی، یا جب جب، اوقدو بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحرب لڑائی کی، اطفأ اللہ اللہ اسے بجھا دیتا ہے. تو لڑائی کی جو آگ ہے نارن للحرب، تو یہاں پہ نارن جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ آگ کو عرب مونس مانتا ہے. اسی کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو حرب ہوتا ہے یعنی لڑائی، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا حصہ ہے الحرب خدعۃ، کہ جنگ ایک چال ہے. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدعۃ، تو حرب مونس ہے. تو یہ جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی یہ جو لڑائی ہے
اللہ اسے بجھاتا ہے. اللہ اس لڑائی کو جس طرح آگ کو بجھایا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو ہر بار ختم کر دیتا ہے. تو سورت یوسف کی آیت 108 میں دیکھیے کل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. کل آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری راہ ہے. تو هذه تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا یہ سبیل جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں بلاتا ہوں، علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ. سورہ غافر کی آیت 39 میں دیکھیں یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. یا قوم، اے میری قوم، انما در حقیقت هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، متاع فائدہ ہے، متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بلا شبہ بے شک یہ جو آخرت ہے ہی دار القرار، وہ دار القرار ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دار بھی جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دار کو ہم مؤنث مانتے ہیں. دار القرار، ہمیشہ رہنے کی جگہ. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 12 میں دیکھیں وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اذن واعیہ، اذن کہتے ہیں کان کو. تو ہم نے پڑھا جو اجزاء دو ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کیا جاتا ہے، ان کو مؤنث مانا جاتا ہے. تو واعیہ صفت ہے کان کی، یعنی یہ خوبی بتائی گئی ہے کانوں کی، یعنی کیسے کان جو محفوظ رکھتے ہیں، اور یاد رکھنے والے کان ہی اس کو محفوظ کرتے ہیں، تعیہ کرتے ہیں. اس کو یاد رکھتے ہیں یاد رکھنے والے کان، یا اس کو محفوظ کرتے ہیں محفوظ رکھنے والے کان. سورۃ الغاشیہ کی آیت 4 میں دیکھیں تصلی نارا حامیہ. تو دیکھیے آگ کی صفت کیا آئی ہے، حامیہ، گولتا کے ساتھ. یعنی کیا پتا چلا، نار جو ہے، آگ جو ہے وہ کیا ہے، وہ مؤنث ہے. تو تصلی نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے کیسی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے، ریحن فیہا. پہلے کہا ریحن پھر کہا فیہا، اس میں یعنی فی کے ساتھ جو ہا کہتا ہے کہ ریح جو ہوا ہے یہ مؤنث ہے. ریحن ایک ہوا، فیہا اس میں عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. سورۃ الانسان کی آیت نمبر 5 میں دیکھیں ان الابرار یشربون من کأس. بے شک در حقیقت نیک لوگ یشربون پیئیں گے من کأس پیالوں میں، کان مزاجھا کافورا، اس میں آمیزش ہوگی، اس میں ملاوٹ ہوگی. تو ہا مزاجھا یعنی جو بھی وہ پیئیں گے اس میں ملاوٹ ہوگی، کس کی، کافور کی. یہ آیت بھی ہم نے دیکھ لی ہے، تو اس کو ایک بار پھر سے بس فوکس کر کے دیکھیں گے. سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں ہم نے دیکھا مسلمات، مومنات، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات اور ذاکرات، یہ سب علامات ہیں کن کی، مؤنث کی. تو ایک چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں. موسیٰ جو ہے یہ مذکر ہے، سمائی مذکر ہے، اور مریم جو ہے وہ مونس ہے، یہ بھی سمائی ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے. اسامہ جو ہے یہ بھی مذکر ہے اور اس کے لیے بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور شمسن جو ہے وہ مونس ہے. جزاک اللہ. اخت مؤنث حقیقی. قلم مذکر، کیونکہ اس میں کوئی بھی مؤنث کی نشانی نہیں ہے تو اس کو ہم بائی ڈیفالٹ مذکر ہی مانتے ہیں. بنتن مؤنث حقیقی. طلحۃ مذکر سماعی. اس میں جزاک اللہ. حالانکہ تامر ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ طلحہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. سودا یہ مونس ہے، ابھی ہم نے پڑھا جو یہ آ ساؤنڈ ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن ہے مذکر، باب بھی ہے مذکر، کتاب مذکر، ان کو جی مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے. جزاک اللہ. جیسے ابن ہے حقیقی. ہاں جی جزاک اللہ. جی تو ابن ہے حقیقی، اور یہ جو باب ہے یہ مذکر سماعی ہے، اور یہ بھی مان لیجیے غیر حقیقی جی غیر حقیقی یا مذکر ہی سماعی. ہے. جی بالکل، جی جی شکریہ. سر. اخن
अखुन है मुजक्कर पंजाबी मुजक्कर ये मक्का मक्का मोन मक्का मोनस है बलद जी, बलद का नाम है। और नार बलद नार है समाई। नार है मोनस जी शुक्रिया। चलिए हम एक बार मोनस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो मरियम क्या है, ये समाई मोनस है, यानी ये इसमें अलम है जो कि खास मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। शम्स जो है ये समाई मोनस है, यानी इसे लिंग्विस्टिकली मोनस माना जाता है। वहीं उख्त है, बिन्त है, ये दोनों हकीकी मोनस में से है। सौदा अलामती मोनस है, ये अलामत की तौर पर हम मोनस इसे मानते हैं। मक्का हमने पढ़ा था कि जो मुल्कों के नाम होते हैं वो मोनस होते हैं और इसमें अलामत भी है मोनस होने की। नार भी समाई मोनस में से है। तो इस तरह आज अल्लाह के करम से हमने अनवाउल जिन्स एक बार फिर से दोहराया, मुज़क्कर और मोनस। हमने अल-काइदतु असासिया यानी प्रिंसिपल पढ़ा। मेन कायदा ये है कि हर इसम को मुज़क्कर माना जाएगा जब तक कि उसमें मोनस का कोई सबूत ना मिले। फिर इसमें हमने अक़सामुल इस्मुल मोनस पढ़े। 3 मेजर टाइप्स हमने डिस्क्राइब किए हैं। एक हो गए हकीकी, एक हो गए यानी जो समाई है, और एक हो गए अलामती। ये 3 मेजर टाइप्स हैं इस्मुल मोनस की। उसके बाद हमने अलामात की बात की, जिसमें खासतन हमने गोलता की बात की, हमने अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा की बात की, और हमने जो जमा सालिम में आत लगता है मोनस में उसकी बात की। उसके बाद हमने देखा कि हम मोनस बना सकते हैं, खासतन जो मेहनत होते हैं, सिफात होती हैं, उनको हम गोलता लगाकर मोनस बनाते हैं। आखिर पर हमने कुछ कुरान करीम की आयत देखी जिससे हमने इसको मजीद समझा। तो इस क्लास में जो भी खैर था, जो भी खूबी थी, वो अल्लाह के करम से थी। इसमें जो भी कमी कोताहियां थी वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।